نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات، حیوانوں کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے؟ سیدنا سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اونٹ کے پاس سے آپ گزرے، اس کی پشت اس کی پیٹھ کے ساتھ مل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو جو بے زبان ہے، اگر ان پر سواری کرو تو اچھے انداز سے کرو اور کھاؤ تو اچھے انداز پر کھاؤ۔ یعنی جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ رکھو، جانوروں کے ساتھ بھی اچھے طریقے کا معاملہ رکھو، اور جب ان کو ذبح کرنا ہے جیسے جو حلال جانور ہیں تو اس کے معاملے میں بھی پھر احتیاط سے ان کو ذبح کرو۔ سیدنا عبداللہ اپنے باپ سے بیان کرتے کہ ایک سفر کے دوران ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ حاجت کے لیے چلے گئے، ہم نے ایک چڑیا نما پرندہ دیکھا جس کے ساتھ 2 بچے تھے، وہ بچے ہم نے پکڑ لیے، وہ چڑیا آئی اور ان پر پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، اس بے بس چڑیا کو اس کے معصوم بچوں کی وجہ سے کس نے مبتلا درد کیا، اس کے بچے سے واپس لوٹا دو۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بچوں کا شوق ہے تو طوطے پنجروں میں رکھ لیتے ہیں، چڑیا مختلف نسلوں کی مختلف پروں رنگوں والی پنجرے میں بند کر دیتے ہیں، کبوتر ہم رکھتے ہیں، چلیں وہ تو ایک اڑنے والا پرندہ ہے، نکل جاتا ہے پنجرے سے، لیکن بچوں کو یہ سمجھائیں۔ میری بیٹی کہہ رہی تھی تو میں نے اس سے کہا، بیٹا اگر آپ کو کوئی لے جائے اور سونے کا پنجرا بنائے اور طرح طرح کی، وہ کہتی میں ماما اس کو بہت اچھا رکھوں گی، میں سب سے کاسٹلی پنجرا لوں گی، اس میں یہ رکھوں گی وہ، تو میں نے کہا آپ کو دنیا کے کھانے دے، دنیا کی چیزیں دے، آپ رہ لے گی ماما پاپا کے بغیر تو وہ پریشان ہوگی۔ میں نے کہا ان کی بھی فیملی ہوتی ہے ساری، تو یہ بچوں کے دلوں میں یہ چیزیں ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ہم نے ایک چونٹیوں کی بستی جلا ڈالی، آپ نے فرمایا یہ کس نے کیا؟ ہم نے عرض کیا ہم نے۔ آپ نے فرمایا کسی کے لیے لائق نہیں ہے کہ کسی کو آگ کا عذاب دے، ہاں آگ کا مالک اس کا اختیار رکھتا ہے، یعنی اگر وہ چونٹیوں کا بل ہے وہاں سے چونٹیاں زیادہ نکلتی ہیں تو پلیز جلانا نہیں ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کریں، لیکن جلانے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے لیے برتن مائل کرتے اور وہ اس سے پانی پی لیتی تھی، اور بلی کے باقی ماندہ پانی سے آپ وضو بھی کر لیتے تھے، یعنی اگر برتن ہے تھوڑا سا یوں آگے کر دے تاکہ بلی جھجکے نہ اور پی لے تو اس سے جھوٹا نہیں ہو جاتا تھا پانی، یعنی اس کی کراہت نہیں آتی تھی اور آپ اس سے وضو کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، جب تم قتل کرو تو وہ بھی حسن انداز پہ کرو، اور جب تم ذبح کرو تو ذبیحہ اچھے طریقے سے کرو، چھری تیز کر لو اور ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ، یعنی جس کو آپ ذبح کرنے لگے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں ایک بکری کے پہلو پہ رکھے ہوئے تھا اور چھری تیز کرنے میں مشغول تھا، اور اس بیچاری کی بے بسی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا تو اسے 2 مرتبہ موت سے دوچار کرنا چاہتا ہے، تو نے اس کو زمین پر لٹانے سے پہلے کیوں نہ چھری تیز کی، یعنی اس وقت اس کے سامنے تیز کرنے سے پہلے اپنے تمام اوزار تیز کر کے رکھنے چاہیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشراط الارض کیڑے مکوڑے، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے سزا سے دوچار ہوئی، اس کو قید کر رکھا تھا حتیٰ کہ وہ اس حالت میں مر گئی کہ اس کی وجہ سے وہ عورت دوزخ میں داخل ہوگی، نہ اسے کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، بلکہ اسے بند کر دیا تھا، چھوڑتی بھی نہ تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے زندگی بچا دیتی۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ جب اول تو ایسی چیزوں کو بند ڈالیں ہی نہ، لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی جانور بلی یا کتا جسے لوگ رکھتے ہیں تو اسے بھوکا مت ماریں، یا تو اسے آزاد کریں یا اس کا خیال رکھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ انسانوں کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے کی وجہ سے پکڑ ہوگی، جانوروں کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی، اور یہ جانور کل ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بہترین اہل سنت ہے کہ انسان نہیں بلکہ حیوانات کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ہماری نظر میں ہو،
اور ہمیں پتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمیں اس وقت بے حد ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں، ان کے اخلاق، کردار، افکار لوگوں میں پھیلائیں، پہنچائیں، اور دیکھیں کہ جب غیر مسلم یہ دیکھیں گے کہ ان کے نبی تو جانوروں کے ساتھ اتنے حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، تو ان کا مذہب انسان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کے لیے کہتا ہوگا۔ تو جب ایسی چیزیں لوگوں تک پہنچتی ہیں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم پہلے خود کریں گے تو تب نا۔ تو جب ایسی چیزیں ہمیں دیکھ کے، کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں آئیں گے، آپ خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، سیرت کو اور اسلام کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے ہمیں امت وسط کہا گیا، درمیانی امت، درمیان کی امت، کہ اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک اب ہم پہنچائیں گے۔ تو اپنے اوپر یہ سنتوں کو لاگو کریں، باقاعدہ کہا کریں، کوئی بچہ پتھر مارا ہے بلی کو یا کتے کو تو روکے کہ بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بہت رحم فرمایا کرتے تھے، تو ان کی بھی جو ہے آل لگتی ہے، ان کی بھی جو چوٹ ہے اسی طرح ان کو تکلیف ہوتی ہے جس طرح ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ہر چیز کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، ہر حیوان کے ساتھ وہی معاملات کریں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اور انصاف کی سنتوں کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔